شکریہ ہاؤس کا کہ جو ہمارا ایک کافی کی بات ہے. عوامی نیشنل پارٹی، میں کوشش یہ کروں گا کہ پارٹی سے بالا تر ہو کر اس پہ بات کروں، لیکن ہم ایک حقیقت یہ ہے کہ ان کے نشانے پر رہے ہیں، اور جب اگر فیکٹس اور فگرز آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہم ہی ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے جو باقی پارٹی ممبران ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ میں اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک حقیقت پسند لائے عمل اور روڈ میپ ہمیں طے کرنا پڑے گا. 70 سال ہو گئے ہیں کہ ہم اسی مسائل سے گزر رہے ہیں، اور the bottom line is the economy. ڈاکٹر صاحب آپ بل کلنٹن والا خبر ہوا چی سنگھ بھائی تھا وہ اگوئی اس اکانومی اسٹوپڈ ڈالرز اینڈ سینٹس کی بات ہے. میں یہ پیشکش کرتا ہوں، تجویز دیتا ہوں کہ جو فگرز آپ دیکھیں اور جس پر ہم پالیٹکس بھی کرتے آ رہے ہیں، تو ایک نیریٹو یہ بنایا گیا تھا میڈم اسپیکر کہ دہشت گردی ہماری وجہ سے آئی تھی اور دہشت گردی ہمارے کالیگز کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 2024 اگر آپ ریکارڈ چیک کریں تو 45% اس میں اضافہ دہشت گردی میں ہوا تھا، اور 1200 سے زیادہ ہمارے یہاں پہ لوگ ٹارگٹ ہوئے تھے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ پختونخوا اور ہمارے ویسٹرن ریجن کیوں آئسولیٹڈ ہیں. بات ابھی اس میں یہ کی جاتی ہے کہ مائنز اینڈ منرلز. اس سٹنگ کے بعد میں اپنے تمام معزز اراکین کو ایک آرٹیکل بھیجوں گا، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، 2017 میں میں نے لکھا تھا اور اس میں میں نے ہائی لائٹ کیا تھا آئل اینڈ گیس. سب سے ہمارے پاس انویلیوبل ایسٹ از آئل اینڈ گیس. دوسرا جو پیشکش اس دن جرگے میں ہوئی تھی، اور میں پی ٹی آئی جو اراکین ہمارے معزز کالیگز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ پارٹی کی سطح پر آپ اگر اس میں ایک اے پی سی یا آپ کوئی روڈ میپ بناتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مرجر سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، ہم سب اس کے متاثرین رہے ہیں، لیکن یہ بھی مت سمجھیں کہ آپ کے اضلاع کے جو ہمارے ذمہ دار لوگ پچھلے 50 سالوں سے تھے، آیا وہ ان سے ملے نہیں ہوئے تھے. سہیل خان، آیا ہم جو تجاویز ابھی پیش کر رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام یہ چاہتی ہے، آپ کی عوام کچھ اس چیز کا پتہ ہے، لیکن آپ عوام کو اس طریقے سے منظم طریقے سے نکال سکتے ہیں؟ نہ شروع اس سے یہ حقیقت داد ہے. بلا خبر داد ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے افغان وار، اس سے پہلے میں 1960 جب ہمارے اوپر چائنا کے خلاف زور ڈالا گیا تھا کہ آپ چائنا کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم امریکہ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے بہت ہی زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ابھی ایک خوشائن بات ہے، ایک اتفاقاً بات ہے کہ ہمیں ایسا ایک پریزیڈنٹ ملا ہے جو گنگ ہو ہے. He is going against the allies and in favor of the foes. ایسا ہم نے نہیں دیکھا ہے. لیکن امریکن گورنمنٹ اگر ٹرمپ آ بھی جائے تو اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. کارپوریٹ امریکہ نہیں دے گا کہ وہ جا کے یہ ڈیسیجن کرے. That's the decision of the corporate America جس میں بڑے بڑے کنگلومریٹس بیٹھے ہیں, اور ان کا جو ریونیو اینول آپ دیکھیں تو وہ امریکن گورنمنٹ کی جو بجٹ ہے اس سے زیادہ ہے. ہمیں ان کے ساتھ کوآپریشن چاہیے. میں یہ پیغام, ہماری اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی ہے, افسوس یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی, بل کلنٹن ہو, بش ہو, سینئر بش ہو, ان کی پرائمری ریسپانسبلٹی از ٹو سرو دا نیشنل انٹرسٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پیریڈ. یہاں پہ ہم آتے ہیں تو بات کیا ہوتی ہے, کس کی انٹرسٹ سرو کی جاتی ہے. پھر بھی میں ان کو پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جو فیصلے آپ کے ہوئے ہیں, whatever has been done is dusted, وہ کل گزر چکا ہے.
حقیقت یہ ہے کہ موازنہ کس سے کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان سے کریں یا بنگلہ دیش سے کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ آخر کار یہ چیز اکنامک ایوالومنٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ امریکنز کی ایک بات آپ یاد رکھیں، واجپئی کا دور تھا، میں آپ کو کافی اس کی ترکی کی بھی مثال دے سکتا ہوں۔ جارج فرنینڈس ان کا فورن منسٹر تھا، امریکہ نے ان کو سجیشن یا احکامات جاری کیے ہیں، واپس میں جارج فرنینڈس کہتا ہے کہ نو، فرسٹ comply with us, then we are going to see whether we stand with you or not۔ انہوں نے comply کیا۔ They will only respect you if you respect yourself۔ آیا ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو رسپیکٹ کیا ہے؟ کیوں ہم یہ پیغام ان کو بھجواتے ہیں کہ just deal with us, we will deal with our own people۔ جب تک آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ نہیں کریں گے، کوئی بھی آپ کو رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ And Americans are way ahead of that۔ They are ahead of that spectrum۔ Actually, they have formed that spectrum۔ میری گزارش اس میں اتنی ہوگی، احمد خان اس میں بات کریں گے، اس دن بھی اس پہ ایک سجیشن ہوئی تھی کہ بطور پارلیمان ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد پختونخوا کے اور مرج ڈسٹرکٹ کے ہیں۔ اب بھی ہم ان کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں، آپ نے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے ہم نے نہیں کیا ہے، لیکن جب بات ڈالرز اینڈ سینٹس اینڈ فیکٹس اینڈ فگرز کی آتی ہے تو بنگلہ دیش کی بجٹ 25-26 کی $64 بلین ہے اور آپ کی پاکستان کی بجٹ $62 بلین ہے۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ اور وہ ملک جس کے پاس دنیا میں سب سے بڑا اثاثہ ہے اور وہ آپ کے ریزروز نہیں ہیں، وہ آپ کا ہیومن کیپٹل ہے۔ اگر آپ تاریخ ڈیولپ نیشنز کی دیکھتے ہیں، اکنامک ایوالومنٹ کی دیکھتے ہیں، تو امریکنز نے بھی اس ٹائم ترقی کی تھی جب ورلڈ وار 2 کے بعد وہ ملک تھا جو متاثر اتنا نہیں ہوا تھا، تو بیبی بومرز آف دی ایج آئے تھے اور ان کے پاس یہ ہیومن کیپٹل موجود تھا، جو ابھی میں اپنی پاپولیشن کو ایک لائبلٹی نہیں سمجھتا ہوں، میں ایسٹ سمجھتا ہوں۔ ہمارے پاس ڈیموگرافک ڈائنامکس بہت ہی اسٹرانگ ہے اور امریکنز اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں۔ ہینس تجویز کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو پبلک کو آن بورڈ لینا ہوگا اور آپ کو ایک ون اسٹریٹجی بنانا ہوگی جو پبلک کی ہوگی، آپ کی ہوگی اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بھی ہوگی۔ اور آپ وہ ملک ہیں کہ آپ کی بجٹ ابھی $63 بلین ہے، آپ کی جی ڈی پی اراؤنڈ $360 بلین ہے، پینٹس ہے، اور آپ کے پاس پوٹینشل ہے کہ آپ اس کو 5 سالوں میں 10 گنا زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن بغیر پبلک کی ڈیمانڈ کے نہیں کر سکتے۔ اور ہم اتنے دھکے کھا چکے ہیں، اتنی مصیبتیں کھا چکے ہیں، اتنے زیادہ ظلم برداشت کر چکے ہیں کہ ہم آپ سے جو ہمارا حقیقی ایک مطالبہ ہے، ہمارا ایک حق ہے، وہ بھی نہیں مانگتے۔ ہم یہ کہتے ہیں خیر ہے 20%، 25% آپ ہمیں دے دیں، 80%، 75% آپ پھر اپنے پاس رکھ لیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے، اس فارمولے پہ کام کریں گے، تو آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی پرولیفریشن اور پروڈکشن اور اکنامک ایوالومنٹ اور یہاں پہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ کیسے ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جب میں 90s میں یو ایس میں سبق پڑھتا تھا، اس ٹائم انٹرنیٹ اتنا فعال نہیں تھا، تو ہم جب اپنی رپورٹنگ کنسالیڈیٹ کرتے تھے، اور ابھی بھی آپ آن لائن جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ CIA کی باقاعدہ ریسرچ رپورٹس ہوتی ہے ہر ایک اکانومی کے بارے میں، ہر ایک ملک کے بارے میں، اور اس میں سب سے پہلے ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ انسرجنسی اینڈ رسک اسیسمنٹ۔ کوئی بھی بزنس ہو،
کوئی بھی آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو اور اس میں کمپنیاں انوالو ہوتی ہیں, گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ انسرٹنٹی کتنی ہے کتنی نہیں ہے. بنگلہ دیش نے کیوں ترقی کی ہے؟ منموہن سنگھ نے 90 سے انڈیا کو کس راستے پہ لگایا ہے؟ تاریخ آپ کے سامنے, ریسرچ آپ کر لیں, جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں, جو ہم سی آئی اے کی کتابوں سے دیکھتے ہیں اور اسیسمنٹ کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب زمونگا اور آگی ٹول اور سی آئی اے گروتھ, جی ڈی پی گروتھ اور جی ڈی پی کا حجم ایک ہی تھا. 90 سے 30 سالوں سے وہ G7 میں پہنچ گئے ہیں. پر کیپٹا انکم بنگلہ دیش کی ہم سے اچھی ہو گئی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم پیچھے چلے گئے. تو مہربانی فرمائیں, دباؤ سے, ہراسمنٹ سے کچھ نہیں بننے والا. یہ خانزیب کی بات نہیں ہے, یہ پی ایس کی بات نہیں ہے. ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں, بھگت رہے ہیں, برداشت کی ہوئی ہیں, یوز ٹو ہیں ان چیزوں سے. آپ زیادہ یوز ٹو ہیں, اتنا فرق نہیں پڑتا ہوگا ہم پہ. لیکن آج کل جہاں ایک پٹاخہ پھٹتا ہے, جہاں پہ ایک خانزیب شہید ہوتا ہے, ابھی بھی جا کر آپ ٹرسٹ ٹائم اور ٹائمز آف انڈیا اور سوشل میڈیا سارا اٹھا دیں کہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اے ٹربولنٹ اسٹیٹ. How in the world do you expect to invest in this kind of a society and this kind of an environment? اور یہ مت کہیں کہ ٹرمپ نے ہمیں, اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ مراد دی ہیں, کچھ ڈسکریشن دیا ہے, کچھ ایکسپورٹس دیکھا جائے گا. لیکن ان دا ٹرو سینس اگر ہم ان چیزوں پہ کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں اور ہم کارپوریٹ امریکہ کو یہ امیج اور دنیا کو دینا چاہتے ہیں, یہ صرف امریکی کی بات نہیں ہے, تو سب سے پہلے ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے, اور سب سے زیادہ فائدہ ان کو اس چیز پہ ہوگا کہ ہمیں امن چاہیے اور ہمیں سسٹینیبل امن چاہیے. اور دیٹ وڈ بی, وہ سب کے لیے ون ون اسٹریٹجی ہوگی. اور آپ چھٹی بڑی قوت ہیں. عجیب بات ہے, یہاں پہ میرے ایک کالیگ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دروازے کھلے ہیں, ڈورن لائن کی آپ بات کرتے ہیں, 2025 میں بیٹھے ہیں, پشاور بھی سیف سٹی نہیں ہے. مجھے آپ دیں 1 سال, آپ مجھے دیں, گورنمنٹ سے خواست ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی ہر جگہ پہ ٹیکنالوجی موجود ہے, کمپنی کو خود اس کا فائدہ ہوگا. پیمان کا چڑھتا یہ سڑے موج نہیں دے مونگنا, کیوں نہیں یہ بنائی گئی ہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارا گھر خود کمزور ہے, ہم گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں, تو باہر سے لوگ کہتے ہیں جہاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے بیرونی ہاتھ ملوث ہے. عجیب بات ہے. اور یہ جن عناصر کو ان ڈیسیجن سے اور پیس سے فائدہ ہوگا, یہی ہے سب سے پہلے ان کو فائدہ ہوگا. ہم ان کی حق کی بات کریں, اگر یہ ہم کو وہ کوٹ ان کوٹ سی سی یا ڈیش سویلینز نہیں سمجھتے, کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے کہ ہم میں بھی تھوڑی بہت عقل ہے. اور میرا خیال ہے کہ میرے کالیگز اس پہ بات کریں گے کہ پارلیمانی سطح پر ہمیں اس میں ذمہ داری اور پریگمیٹک اپروچ کرنا پڑے گی, ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا, ان صاحبان کو ساتھ بٹھانا پڑے گا, یہ ڈاکٹرنز آف ڈویژن ختم کرنا پڑے گی. یہ امیجز, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کسی کو ہراس کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور ہمارے لوگ بھی وہ ہیں کہ آپ اگر ان کو وہ یقینی دہانی دیں کہ آپ ان کے ساتھ, ان کے مفاد اور خاص کر ہماری جو یوتھ ہے ان کے ساتھ کھڑیں, تو آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. سو لیٹس ناٹ پلے اینڈ لیٹس ناٹ فول ایچ ادر. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم, اور کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی طرف سے یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اگر آپ سبسٹنٹیولی, کریڈیبلی ہمارے ساتھ اس پر کام کرنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی, تو ہم خیبر پختونخوا کی طرف سے, پارلیمان کی طرف سے, ہر ایک زاویے سے, ہر ایک سطح پہ, ہر ایک پبلک ڈومین میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. شکریہ. تھینک یو ارباب صاحب.